بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا کمپلیٹ طریقہ۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کرنا چاہیے؟ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرنگ یعنی بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ان کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لے۔ اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈالے۔ اگر ٹوٹی ہے تو شاور یا ٹوٹی کھول لے اور ہاتھ دھو لے، اس کے بعد استنجا کرنا چاہے۔ پھر وضو کی طرح وضو کرنا چاہیے، پاؤں دھو لیں چاہے تو چھوڑ دیں، اور سب سے لاسٹ میں پاؤں دھولے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کرے۔ البتہ حائضہ عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لے، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف سے 3 بار پانی ڈالے، پھر بائیں طرف سے 3 بار پانی ڈالے۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جیسے ہم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اگر جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کرنا چاہیے۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہو تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصوں میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے، نہ ریح خارج ہوئی یعنی ہوا خارج ہوئی ہے، نہ پیشاب وغیرہ خارج ہوا ہو، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل مکمل ہو گیا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ حیض کے غسل کے بعد عورتوں کا اپنے فرج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگا لیں۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگا لیں تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، بشرطے کہ وہ حساس جگہ کے جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پوچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کرے تو بھی یہ لازم نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے تکلف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلف سے دور رہتے تھے۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کرنا چاہیے، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنے، پھر جو زیادہ ساتر ہیں یعنی سطر کو چھپانے والے ہیں، اور گلے میں پہنے جانے والے کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے، یعنی انہیں سطر کو چھپانے والا ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں تک پر پہننا جانے والا کپڑا زیادہ ساتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہبند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاکی رہنے والوں میں بنا دے، آمین۔ خبردار،
وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ شہادت یا کوئی کلمہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا اور نہ اس کا حکم دیا گیا۔ غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھی۔ اگر کپڑے مکمل اتارے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر نہانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔